بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 266۔ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور پردہ کر دیا۔ آپ نے پہلے غسل میں اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے 1 یا 2 بار دھویا۔ سلیمان عمیش کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں راوی سالم بن ابی الجاد نے تیسری بار کا بھی ذکر کیا یا نہیں۔ پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا اور شرمگاہ دھوئی، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور سر کو دھویا، پھر سارے بدن پر پانی بہایا، پھر ایک طرف سرک کر دونوں پاؤں دھوئے۔ بعد میں نے ایک کپڑا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح کہ اسے ہٹاؤ، اور آپ نے اس کپڑے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 267۔ محمد بن منتشر سے وہ اپنے والد سے انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس مسئلے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور صبح کو احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے بدن مہک رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 268۔ قتادہ کے واسطے سے کہا ہم سے انس بن مالک نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے، اور یہ 11 تھیں، 9 منکوحہ اور 2 لونڈیاں۔ راوی نے کہا میں نے انس سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے؟ تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 269۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ مجھے مزی بکثرت آتی تھی، چونکہ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھی، اس لیے میں نے ایک شخص مقداد بن اسود اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق مسئلہ معلوم کریں۔ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر اور شرمگاہ کو دھو، یہی کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 270۔ محمد بن منتشر سے وہ اپنے والد سے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کا ذکر کیا کہ میں اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ میں احرام باندھوں اور خوشبو میرے جسم سے مہک رہی ہو، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، اور پھر آپ اپنی تمام ازواج کے پاس گئے اور اس کے بعد احرام باندھا۔